یقیناً قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ ہے آج ہمارا ماحول کیا ہے، 4 منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن یقیناً عظمت والی کتاب ہے، رفعت والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، لیکن صرف قرآن برکت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے، دل سے ایمان کی چاہت کو جدا رکھا ہے اور خود کو مسلکی مسلمان بنا رکھا ہے، خود کو مسلکی مسلمان بنا رکھا ہے۔ پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ، پا لیا غیروں نے قرآن سے منزل کا پتہ اور ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا، ہم نے اسے طاقوں میں سجا رکھا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ برادران محفل آپ یہاں آئے ہیں تو اس محفل سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ قرآن کو آپ اپنے سینوں سے لگائیں گے، اپنے محرابوں سے نہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بلا تاخیر آج کے تیسرے حافظ یعنی جنہوں نے تیسرے بچے کا قرآن پاک سنا، اسی مدرسے کے مدرس ہیں حضرت علامہ مفتی نفیس اسامہ صاحب قبلہ، انہوں نے بھی پورا مکمل قرآن تیسرے بچے کا سماعت کیا۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی چند لفظوں میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ سامعین اہل سنت، علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما عزیزا حجا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وارسلہ للناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام اور آج کی یہ محفل اور آج کی یہ مجلس بالخصوص جشن تکمیل قرآن کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ اور ہم اس وقت فی الحال جشن تکمیل قرآن کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے اور آپ مل کر ایک مرتبہ سب سے پہلے اس رسول مقدس کی بارگاہ قرآنوار میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں جو بزم عالی کی سمع حقیقی ہے اور جس کی تجلیوں سے شبستان وجود کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا۔ افق نبوت کا وہ کوکب درخشیدہ جو کمل چہار دوم بن کر فلک کی عظمت پر جگمگاتا رہا، فلک کے حسن کا وہ دمکتا ہوا چاند جس سے زمانے نے خوبصورتی کی بھیک مانگی، یقیناً جو شجر نبوت کا لاجواب ثمرہ ہے اور باغ خلیل کا بے نظیر پھول ہے۔ آئیے اس رسول مقدس کی بارگاہ میں نذرانے قلب و جگر پیش کریں جس نے اپنے شکم ناز پر پتھر باندھ کر دوسروں کا پیٹ بھر دیا، جس نے کلیجے کے ٹکڑوں کو بھگا رکھ کر دوسروں کو کھلا دیا، جو دنیا گیتی کے چپے چپے پہ حاضر و نازل ہے، یہیں تک محدود نہیں، جس کی رحمدلی کا تذکرہ خود قرآن نے کیا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا۔ اس کی حقیقت کی بات کی گئی تو قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین کے زاویے میں کیا گیا، جس کے علم کی بات کی گئی تو وعلمک ما لم تکن تعلم کہا گیا۔ آئیے اس کی رسول کونین سلطان دارین یعنی رسول اعظم نیر اعظم دستگیر اعظم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا سے بند اللہم صلی یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے بے مثل و مثال کتاب ہے۔ آپ تمام کتابوں کو، دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کو یکجا کر لیجئے، اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے۔ آپ ان سے پوچھیں
کہ اے کتاب تو آئی کہاں سے ہے، اے کتاب آئی تو پر ہے، کس لیے آئی ہے، اے کتاب تو کس پر آئی ہے، وہ آپ کو کسی کتاب سے جواب نہیں ملے گا۔ توریت و انجیل و زبور جیسی اتری تھی ویسی اب ہمارے ہاتھوں میں باقی نہ رہی، لیکن وہیں پر آپ قرآن سے پوچھئے گا تو قرآن آپ کو زبان کے ذہن اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، اے قرآن تیرا نام کیا ہے، تو قرآن پکارتا ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ اے قرآن تو آیا کہاں سے ہے، تو قرآن زبان کے ذہن اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا آیا تو ہے پر کس لیے آیا ہے، تو قرآن پکارتا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی ہدایت کے لیے میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کہیں تک محدود نہیں۔ قرآن سے پوچھیں گے آپ اے قرآن تو کس لیے آیا ہے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی ہدایت کے لیے۔ اے قرآن تو یہ بتا آیا کس پر ہے، تو قرآن آپ کو بتائے گا نزل علی محمد، میں محمد پر نازل۔ سبحان اللہ۔ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جو بے مثل و مثال ہے۔ رب ذوالجلال نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بزم انوار صوفیہ کے جملہ عراقی جملہ معلمین کی یہ محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے بچے یہاں پر پڑھ کر حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ آج دنیا کی دستور کے مطابق، انسانی فطرت کے مطابق یہ بات آیا ہے کہ لوگ کرسی کے لیے بڑا مارا ماری کرتے ہیں۔ اس کے لیے کرسی کے لیے بڑا مارا ماری کرتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، میں شہرت خواہ ہو جاؤں، لوگ میرا نام کہہ کے پکارے۔ میرے پیاروں، آپ کرسی اگر تیار کرنا ہے تو آخرت کے لیے کرسی تیار کرو۔ اس طور پر وہ اس طور پر کہ آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا کر بزم انوار صوفیہ میں حافظ قرآن بناؤ۔ لوگ بڑوں جہاز رشک کریں گے ان کو دیکھ کر، کن کو دیکھ کر، حافظوں کے والدین کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ کون شخص ہے تو پکاریں گے، وہ باہم مشورہ کریں گے، تو کوئی نادی ندا دے گا، اس میں سے کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں رکھ کر حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا، قاری قرآن بنایا تھا۔ اسی کی بدولت آج ان کے سر پر سونے کا تاج رکھا گیا۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی جبل جیسی پہاڑ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر سکتی۔ لیکن بالخصوص یہ قرآن کا معجزہ ہے اور صاحب قرآن کا معجزہ ہے کہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں اسے محفوظ کر لیا۔ شاید کہتا ہے بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، بھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا۔ محترم حضرات، وقت کی قلت دامنگیر ہے، بولنے کو تو بہت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آخری بات کہ میری لائف میں اس مرتبہ 2 بار سنا پورا قرآن مجید ایک بیٹھنے کے سسٹم میں اپنی لائف میں۔ یقیناً اس وقت یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے رحمتوں کا نزول جھماجھم برس رہا۔ یہ بات آیا ہے تنزل الملائکۃ عند ذکر الصالحین کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، تو یہاں نیکوں کا ذکر نہیں بلکہ خود قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر ہے قاری القرآن، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ قرآن کی تلاوت عام لوگ تو کم کرتے ہیں، حفاظ زیادہ کرتے ہیں، حفاظ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے جنت مشتاق ہے، جنت انتظار کر رہی ہے کہ یہ شخص کب مرے تو میں اسے اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔ سب سے پہلا شخص کون ہے؟ قاری القرآن، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا الحافظ علی اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرا شخص الصائم فی شہر رمضان، یعنی ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے والا۔ چوتھا شخص وہ ہے مطعم الجیعان، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سماعتوں کی تحریر پہ رکھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
دنیا میں سب سے بہتر شخص، دنیا میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ سب سے اچھا شخص دنیا میں وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، یعنی خود قرآن کی تعلیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ محترم حضرات، میری دعا کو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص حضور صوفی عبداللہ ابراہیم اور حافظ فتح محمد صاحب کی اس چمن کو ہمیشہ تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ ہم سب کو مولا حافظ فتح محمد صاحب اور صوفی عبداللہ ابراہیم صاحب کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جشن تکمیل قرآن ہے، یہ ہمارے دادا بھائی مولانا صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جشن تکمیل قرآن کی محفل کے صدقے میں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔